تین طلاقوں کے بعد اکٹھے رہنا، رشتہ دار کیا کریں؟ کچھ سال پہلے میرے بھائی نے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دینے کے بعد اپنے اور بیوی کے والدین کے کہنے کی وجہ سے بیوی کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب کچھ دن پہلے بھائی نے پھر سے 3 طلاق کہہ دی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر سے سلو کر کے انہیں ساتھ رکھ لیں۔ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ میں نے پہلے بھی انہیں سمجھایا تھا اور اب بھی سمجھا رہی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے۔ کیا مجھے ان حالات میں اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دینی چاہیے؟ نائلہ صاحبہ لاہور سے۔ اگر واقعی آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہے تو یہ خالص زنا ہے، حرام کاری ہے۔ آپ کو چاہیے اس بھائی سے تعلق ختم کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو آپ پہ بھی اللہ کا عذاب آئے۔ بالکل بائیکاٹ کریں، زنا کو حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو۔ اور 3 طلاقوں کے بعد جو اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی بیوی حلال نہیں ہوتی۔ اہل حدیث کا مذہب اس بارے میں بالکل باطل ہے، کالعدم میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ طلاق کے مسئلے کو اللہ نے قرآن میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ اور یہ فضول سی بحث کہ ایک مجلس کی 3 طلاق اور اکٹھی الگ الگ مجلس کی 3 طلاق، اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، نہ حدیث میں کوئی فرق ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات ترجمہ حدیث کا غلط کرتے ہیں۔ میں کلپ سن رہا تھا، اہل حدیث عالم ٹی وی میں بیان کر رہے تھے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ ایسی کوئی حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بالکل ایسے ہی جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کے دور میں متع کیا جاتا تھا، تو نبی کے مشورے سے تھوڑی معاذ اللہ کیا جاتا تھا۔ وہ حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگائی تھی، تو وہ نبی نے پابندی لگا دی تھی اس لیے حضرت عمر نے لگائی۔ تو اسی طرح 3 طلاقوں کو جو ایک سمجھا جاتا تھا، وہ ایک مجلس کی ہوں یا الگ الگ مجلس کی، زمانہ جاہلیت میں چونکہ ایک سمجھا جاتا تھا تو بعض حضرات اس کو بھی ایک ہی سمجھتے تھے۔ تو نبی نے حکم نہیں دیا تھا کہ 3 طلاقیں، کہ صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کاؤنٹ کیا ہے۔ اور حضرت عمر نے بھی جو فیصلہ کیا کہ 3 ہوں گی، وہ فیصلہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوتا صحابہ نہیں مانتے اس کو، تمام صحابہ نے اس کو فالو کیا، پوری امت کا اجماع ہے۔ اور اجماع ایک حجت قطعیہ ہوتی ہے، ایسی دلیل ہوتی ہے جس کے مخالفت کی آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہوتی۔ تو چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قول کیا تھا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جس پر ان کو جیل میں بھی جانا پڑا اور امت نے پھر اس کی شدید مخالفت کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کا ساتھ دیا اس مسئلے میں، لیکن ابن رجب جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاذوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے بولا کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ۔ انہوں نے لکھا کہ اس پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جس میں واضح ہو کہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں۔ اور بعض جو